اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی منہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ٹرن پہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور آدھا حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بچا ہوا ہاف کو ہم کور کریں گے۔ اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، ان کی جو قبول اسلام کی سٹوری ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، ہم لوگ حبشہ کے اندر یعنی ابیسینیا کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی ہے صحابہ کرام کی، اس ہجرت کے بعد حبشہ میں مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی، کیا معاملہ تھا، ان کا لیونگ سٹائل کیا تھا، ان کا جو یعنی جس پرپز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی باتیں، دو بنیادی پرپز ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تین پرپز تھا۔ سب سے پرائم پرپز تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے ایمان کا تحفظ مقصود تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی پاپولیشن پہ بہت زبردست جو ہے ظلم و ستم ہو رہا تھا مکہ کے اندر۔ دوسرا ایک اہم مقصد تھا کہ ہجرت حبشہ جو ہے ضمناً ایک دعوتی مشن بھی تھا، جس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی عربین پیننسولا سے باہر کی طرف جو ہے اسلام کو ڈائریکٹ کرنا تھا، تاکہ ایک باہری یعنی جو اہل کتاب اقوام ہیں ان تک بھی جو ہے دین کا ایک پہلو پہنچ جائے، ضمناً یہ مقصد بھی تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو دلائل کے ذریعے واضح کیا تھا، کہ تیسرا مقصد یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی ایک پلان بی ہو، ہے نا، کوئی ایک مرکز اسلامی ہو۔ یعنی مدینہ کی ہجرت بھی ہو گئی ہے، مدینہ میں جنگ بدر اور احد بھی ہو گئی ہے، اور پھر جو ہے جنگ احزاب بھی ہو گئی، یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا ہے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو قائد تھے حبشہ کے، جو حبشہ میں مسلمانوں کے امیر تھے، ان کو بلایا نہیں ہے۔ تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ہجرت تو فرض ہو چکی تھی نا، مدینہ میں اگر دارالاسلام قائم ہو چکا ہے، دارالخلافہ قائم ہو چکا ہے، تو پھر تمام اہل ایمان پہ، تمام اہل زمین پہ جو ہے، یعنی جو لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں مختلف علاقے سے، اس علاقے کی طرف ہجرت واجب ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 7 سال تک جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو واپس نہیں بلایا ہے، اور بھی مختلف ادلہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک پلان بی، ایک سیکنڈری مرکز کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیف اسٹور ہاؤس چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہجرت حبشہ کے مقاصد تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور حبشہ کی جو مسلمانوں کی لائف تھی وہ ہم نے آپ کو تفصیلی طور پہ بیان نہیں کی تھی، تو انشاءاللہ اس سٹوری کے بعد جو ہے ہم اس کی طرف لوٹیں گے۔ کسی بھائی کا آڈیو آن ہو گیا ہے، تو اپنے آڈیو کو آف کر لیں، میوٹ کر لیں خود کو، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آسانی سے کنٹینیو رکھیں گے ہم لوگ۔ تو حضرت عمر کی سٹوری اس پوائنٹ تک پہنچ چکی تھی کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سلولی کیسے اسلام کی طرف ان کی قربت ہوئی، ایک سٹوری کے ذریعے جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے، اور مؤرخین میں ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے بھی جو ہے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، اس کو واضح کیا ہے اپنی کتاب کے اندر رحیق المختوم میں، تو وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات جو ہے ایک موقع پہ قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے وہ نکلتے ہیں، اور نعیم بن عبداللہ سے جو ان کے راستے ملاقات ہوتی ہے، اور ان کا جو مکالمہ ہوتا ہے، جو دلائل نعیم بن عبداللہ رکھتے ہیں ان کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ کیوں پھر نعیم بن عبداللہ نے مجبوراً حضرت عمر کو اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی طرف ڈائریکٹ کیا۔ اس میں نے ایک بات اور رکھی تھی کہ بعض موقع پہ جب کوئی آپشن نہ بچے، کوئی راستہ نہ دیکھے، تو یعنی دو نقصان دہ چیز میں لیس نقصان دہ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مقاصد شرعیہ، شرعی ترجیحات اور مقاصد کے بنیاد پہ جس شخص کو ان چیزوں کا بہت اچھے سے علم ہو، وہ دو نقصان دہ چیزوں میں لیس نقصان دہ چیز کا چناؤ جو ہے وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ نعیم بن عبداللہ نے کیا۔ یہ پچھلی دفعہ یہ بات واضح ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت ناراضگی میں، غیظ و غضب کی حالت میں جو ہے اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور فاطمہ جو ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ان کے شوہر کا نام تھا سعید بن زید۔
یہ سعید بن زید جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی یہ وہ اصحاب رسول ہیں جن کو دنیا کے اندر جو ہے جنت کی بشارت دی گئی۔ سعید بن زید کی ایک اور خاصیت جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت زید بن عمر کے بیٹے تھے، ہے نا؟ اور زید بن عمر کون ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے نزول وحی شروع ہونے سے پہلے میرے خیال میں 26ویں لیکچر میں حنفاء کے اوپر، یعنی دا پیپل آف ٹروتھ بیفور اسلام، ان کے اوپر ایک لیکچر رکھا تھا جس میں ہم نے جو ہے چند حضرات کے نام آپ کو گنائے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے فطری دین پہ قائم تھے اور فطری طور پہ توحید سے قریب تھے، اور ان سب میں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سب سے اس میں اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے مضبوط شخصیت جو تھی وہ حضرت زید بن عمرو کی تھی، حالانکہ ان کا انتقال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے ہو گیا، نبوت ملنے سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت دی تھی، جہاں جیسا وہاں تفصیلی طور پہ بیان کیا تھا ہم نے، اور انہی زید بن عمر کے بیٹے ہیں یہ سعید بن زید، ہے نا؟ اور یہ سعید بن زید کی شادی پھر عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ سے ہوتی ہے، اور یہ سعید بن عمر کا مقام اور معاف کیجیے گا، سعید بن زید کا جو مقام ہے اور ان کی جو فضیلت ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ عشر مبشرہ ہے، ان 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، تو یہ ان کا مقام ہے۔ یہ حضرت فاطمہ جو عمر کی بہن ہیں ان کے شوہر ہیں، یعنی عمر کے بہنوئی ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ حالت غصے میں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا ہو رہا تھا کہ فاطمہ کو اور سعید بن زید کو، ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے کون؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، یہ پڑھا رہے تھے قرآن ان دونوں شوہر اور بیوی کو، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ قرآن پڑھا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ خاموشی سے یہ چیزیں ہوتی تھیں، ایسا نہیں کہ اعلانیہ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوتا تھا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی جو ہے اوپنلی نہ نماز پڑھتا تھا نہ اعلانیہ طور پہ دعوت و تبلیغ کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی رخصت دی تھی، خود آپ جو ہے اس رخصت پہ عمل نہیں کرتے تھے، آپ کر بھی نہیں سکتے تھے نا، آپ اللہ کی طرف سے معمور تھے اس کام کے اوپر کہ اعلانیہ طور پہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو یہ رخصت آپ نے دے رکھی تھی۔ تو حضرت فاطمہ اور سعید بن زید یعنی شوہر بیوی جو ہیں حضرت خباب بن ارد سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ اس سے ایک اور چیز ضمناً پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام میں جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا، چند اصحاب رسول جو ہیں اس کو بہت مضبوطی سے، ہے نا، سیکھتے تھے، ہے نا، اس کے مفاہیم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے اور پھر جو ہے دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، تو یہ طریقہ کار ان کے تعلیم کا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، اپنی بہن کے گھر کے قریب، تو اندر سے قرآن پڑھنے کی کچھ بھینی بھینی سی، مطلب ایک ہلکی ہلکی سی آواز جو ہے وہ مدھم مدھم سی آواز ان کو سنائی دیتی ہے، تو غصے کے عالم میں تھے ہی بالکل، جو ہے وہ دروازے پہ دستک دی تو جو حضرت خباب بن ارد تھے وہ چھپ گئے۔ خباب بن ارد کیوں چھپ گئے؟ کیونکہ اگر ان کو یہاں حضرت عمر دیکھ لیتے تو شک ہو جاتا نا کہ ضرور کچھ دین اور اسلام سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے، کیونکہ خباب بن ارد کا اسلام مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ مسلم ہو چکے ہیں، یہ صحابہ یعنی مشہور صحابی میں سے تھے۔ سعید بن زید کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو ہسبینڈ ہی تھے، تو یہ چھپ گئے خباب بن ارد اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں اندر تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، ان کی بہن نے اور ان کے بہنوئی نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، تو شدید جان بچانے کی صورت میں جو ہے وہ جب بالکل جان کا اندیشہ ہو تو جو ہے انسان یہ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ کفر کے بارے میں جیسا کہ میں نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بیان کیا تھا کہ کفر جو ہے زبان سے اس وقت ہی کہنا بالکل جائز ہے جب انسان پہ سزاؤں اور شدت کا عالم یہ ہو جائے کہ بالکل وہ قریب ہو موت کے، یعنی جو مجبور کر دیا جائے بالکل، ویسے صورت میں دل ایمان پہ راضی ہو تو زبان سے کفر جو ہے کہنے کا جواز ہے، لیکن دل ایمان پہ راضی ہونا شرط ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ دھمکی سے یا کسی کی یعنی کسی نے اگر آپ کو سزا کا خوف دلایا، سزا کا ڈر دلایا، سزا کی دھمکی دی، اس وقت جو ہے کلمہ کفر جائز نہیں ہے، انلیس کہ پھر ایسی صورتحال حقیقتاً ہو جائے کہ انسان کو ایک خدشہ ہو کہ اب موت آ جائے گی، تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کفر جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ اس گناہ کا مباح ہونا یعنی اس گناہ کا الاؤ ہونا اسی صورت میں ہے جب مصیبت و پریشانی بھی اسی میگنیچیوڈ کی ہو، ٹھیک ہے؟
اب ہم بات کرتے ہیں جھوٹ بولنا، یعنی انسان اپنے دین کے تحفظ کے لیے جھوٹ. تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، یعنی جب انسان کو ایسا خطرہ ہو کہ بہت زبردست طریقے سے میرے اوپر ظلم کیا جائے گا، تو اس خطرے کی صورت میں بھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے کہ انسان اپنے دین کو بچا لے. تو آپ سمجھیے فرق کو سمجھیے، وہاں کفر بولنے کی بات ہو رہی تھی، تو وہ تو تب بالکل عام صورت میں ممکن نہیں ہے. یعنی عام حالت میں کفر آپ نہیں بول سکتے انلیس کی اتنی شدید سزائیں ہوں کہ انسان کو موت کا خدشہ ہونے لگے، ٹھیک ہے. لیکن جھوٹ کے معاملے میں جو احکام کی سختی ہے وہ ذرا کمپیریٹیولی کم ہے. کیوں؟ اپنے دین کے تحفظ کے لیے. تو اور ایک تیسرا پوائنٹ ایک اہم سمجھ لیجئے کہ یہ ابتدائی دور کا اسلام تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ اس کے تحفظ کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان پہ دو چار تکلیفیں آ جائے اور پریشانیاں ہو جائے اور وہ اسلام سے پھر جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ہے وہ جھوٹ بول کے اپنے دین کو بچا لے. تو اس سبب سے جو ہے اس کی اجازت تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے. تو حضرت عمر نے کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے لازماً کچھ سنا ہے وہ بات. اور پھر حضرت عمر نے کیا کہا، وہ کہا وہ بتشا عمر سعید بن زید فقامت الیہ. یعنی حضرت عمر نے سعید بن زید کو پکڑا اور ان کے اوپر چڑھ گئے، ہے نا، یعنی ان کی پٹائی شروع کر دی. یہ بات جیسے ان کو احساس ہوا کہ واقعی یہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور محمد کا کلام پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ سعید بن زید کی پٹائی شروع کر دی. جب پٹائی شروع کی تو ان کی بہن اپنے شوہر کے تحفظ کے لیے آگے آئیں. تو حضرت عمر نے غصے کی حالت میں ہی، جب انسان غیظ و غضب میں ہوتا ہے تو اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی، تو اپنی بہن کو بھی جو ہے زوردار طریقے سے ہاتھ چلا دیا، تو ان کی بہن کے چہرے سے خون جاری ہو گیا. اچھا، ایک بات آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ عرب کے اندر چند چیزوں میں غیرت زیادہ تھی، ہے نا، عام لوگوں سے. یعنی وہ مشرکین اور کفار ضرور تھے، لیکن ان کے اندر غیرت مندی کا معاملہ جو تھا، بعض معاملات میں، ہر چیز کے اندر نہیں، لیکن بعض معاملات میں ان کے اندر بہت زیادہ غیرت تھی. تو جب حضرت عمر کو نے دیکھا کہ ان کی بہن کو چوٹ لگ گئی ان کی اپنے غصے کی وجہ سے، تو حضرت عمر پہ تھوڑی شرمندگی طاری ہو گئی. اور بہن نے بھی حالت غصے میں کہا کہ اے عمر، اگر تمہیں لگتا ہے، یعنی اے عمر تم چاہے جو بھی کر لو، ہم نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کہ عمر اب تم جو چاہے کر لو، عمر تم جو تمہارے بس میں جو بنتا ہے وہ کر لو، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا اور ہم اس دین سے بالکل نہیں پھریں گے. تو جب اپنی بہن کا ریزالو دیکھا حضرت عمر نے، اور جب یہ دیکھا کہ ان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے ان کی بہن کے چہرے سے خون جاری ہوگا، تو ایک شرمندگی سا ان کے اوپر طاری ہوا. کسی بھی غیرت مند انسان کے اوپر ہوگا یہ معاملہ. تو حضرت عمر تھوڑے نرم پڑے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو پڑھ رہے ہو وہ مجھے دو. اعطینی هذه الصحیفۃ صحیفہ اعطینی هذه الصحیفۃ التي سمعتکم تقرعونها، کہ مجھے وہ صحیفہ دے دو جس چیز کو تم پڑھ رہے تھے اور جس کو پڑھتے ہوئے میں نے تمہیں سنا تھا، تاکہ میں دیکھوں ما ھذا الذی جاء بہ محمد، تاکہ میں اس چیز کو دیکھ لوں جس کے ساتھ محمد آئے ہیں. وکان عمر قارئا فلما قال ذلك قالت له اخته انا نخشاک علیہ. کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طلب کی کہ مجھے وہ نسخہ دکھاؤ، وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے ہو، تاکہ میں اسے پڑھ سکوں، تو ان کی بہن نے کہا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ تم اس صحیفے کو کچھ نقصان پہنچا دو گے. تو حضرت عمر نے جب اس بات کا ایشورنس دیا کہ نہیں، میں کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو ان کی بہن نے کہا کہ تم ابھی مشرک ہو، حالت شرک میں ہو، لہذا تم ایک غسل کر لو، غسل کر کے پاکیزگی حاصل کر لو، اور اس کے بعد جو ہے پھر صحیفہ پڑھنا. تو حضرت عمر کے اندر جب یہ تبدیلی واقع ہوئی اسی موقع پہ، تو جو خباب بن ارت چھپے ہوئے تھے، یعنی پیچھے تھے، کسی مقام پہ چھپے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے سنا فلما سمع ذلك خباب خرج الیہ قال له یا عمر واللہ انی لارجو ان یکون اللہ قد خصک بدعوت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی سمعته بامس وهو يقول اللهم اید الاسلام بابی الحکم بن ہشام او بعمر بن خطاب. اب یہ حضرت زید جو چھپے ہوئے تھے، یعنی ان کے خباب بن ارت جو ٹیچر تھے وہ چھپے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے حضرت عمر کے اندر یہ نرمی دیکھی تو وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا عمر، اے عمر، واللہ انی لارجو ان یکون اللہ قد خصک، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے. کس بات کے لیے چن لیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں
کہ بدعوتی نبی ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. فَإِنِّي سَمِعْتُ بِأَمْسٍ، کہ میں نے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہو یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل میں نے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہوئے سنی، جبکہ آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اید الاسلام بی الحکم بن ہشام او بعمر بن خطاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل میں نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو کے ذریعے جو ہے اسلام کو قوت بخش دے، اسلام کو قوت نصیب فرما دے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ جانتے تھے کہ یعنی میں نے جیسا پچھلی دفعہ بھی بیان کیا کہ تین مضبوط شخصیات جو مکہ کے اندر تھیں، وہ ایک حمزہ کی تھی، ایک ابو جہل کی تھی، اور ایک عمر کی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حمزہ کی شخصیت بعض اعتبارات سے ان دونوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی، لیکن حمزہ کا انوالومنٹ کم تھا وہاں کی سوسائٹی میں، اور حضرت حمزہ کے جو شوق وغیرہ تھے شکار کرنا اور یعنی مجلسوں میں یعنی شکار کے لیے نکل جانا، شراب وغیرہ پینا، اور پھر وہاں سے لوٹ کے قصے کہانیاں سنانا، تو وہ ذرا ان کا پولیٹیکل انوالومنٹ بہت کم تھا. تو اب بچی دو شخصیت عمر اور ابو جہل، اور حمزہ نے ابھی 3 دن پہلے اسلام قبول کر لیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا. تو ابو جہل اور عمر یہ دونوں اسلام کے شدید مخالف تھے، اور میں نے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حالت یعنی جاہلیت میں بھی، دور جاہلیت میں بھی ایک نوبل اینمی تھے، اور ابو جہل نے جو ہے وہ تمام قسم کی بددیانتی اور یوں کہہ لیجئے کہ ذلت کی تمام حد کو پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کے ذریعے جو ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تو ذرا مضبوطی آ جائے گی مسلمانوں کو. تو یہ دعا کر رہے تھے، اور حضرت خباب بن ارت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا تھا. تو جب عمر کے اندر تھوڑی نرمی دیکھی تو خباب بن ارت کو یہ امید ہوئی کہ عین ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے عمر کو چن لیا ہو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ نرمی ان کے سامنے واضح ہو رہی تھی کہ اب عمر جو ہے ذرا پگھل گئے. ٹھیک ہے. بہرحال جب حضرت عمر نے یہ سنا اور غسل وغیرہ کر لیا تو پھر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں جو حضرت عمر نے اس وقت پڑھی تھی. میں اس کا بہت لمبا چوڑا ایکسپلینیشن جو ہے اس وقت نہیں دوں گا، ابھی نہیں دوں گا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے، لیکن وہ آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں انشاءاللہ تعالی. تو میں نے اس کو کھول رکھا ہے، اور سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں جو انشاءاللہ تعالی، یہ آیتیں وہ ہیں جو اسکرین پہ آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہوں گی جو حضرت عمر نے غسل کرنے کے بعد پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العولی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو یہ آیتیں ہیں سورۃ طٰہٰ کی جو حضرت عمر نے پڑھی، اور ان آیتوں کا براہ راست جو ہے، ایک تو عمر صاحب لغت تھے، صاحب زبان تھے، تو بظاہر ان پہ بہت زیادہ اثر ہوا اس کلام کا. اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر اس کے لیے قرآن، اس کے دل کو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. تو جب حضرت عمر نے یہ آیتیں پڑھی، طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ان کے معنی کا تعین جو ہے اس میں سلف کے درمیان اختلاف رہا ہے، ایگزیکٹ معنی جو ہے اس کا معلوم نہیں ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر نازل نہیں کیا اس لیے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ پریشانی میں پڑ جائیں، ہے نا، یہ چیز آپ کے اوپر گرا گزرے. یعنی یہ قرآن کا نزول ہونا جو ہے وہ آپ کی مشقت کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر خشیت الہی ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا نازل کیا جانا اس ذات کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور آسمانوں کو، بلند آسمانوں کو بنایا ہے. اور الرحمن علی العرش استوى، اس رحمان کی طرف سے اس کا نازل کیا جانا ہے. علی العرش استوى، جو عرش معلی پہ مستوی ہے، عرش پہ قائم ہے.
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، یعنی تمام آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پورے کے پورے کائنات کے اندر، پورے یونیورس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہیں، اسی رحمان کی ہیں، وما تحت الثری، اور جو اس سے یعنی چھوٹی چیز بھی ہو، جو اس سے بعد کی چیز بھی ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر تم کسی بات کو ظاہر کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی چیزوں سے بھی واقف ہے، چھپے ہوئے راز سے بھی، چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ دیکھیے اس بات کو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانٹیکس میں رکھ کے سوچئے، اس آیت کو خاص طور پہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ اور بھی پہلے ہو چکا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں بیان کیا گیا، پچھلے لیکچر میں وہی واقعہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت عمر اپنے دل میں چند باتیں خیال کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ حاقہ کی آیات کے ذریعے جو ہے حضرت عمر کے دل کے خیالات کے عین مطابق جو ہے جواب دے رہا تھا، اور یہ جوابات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ حالت نماز میں ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ یہ قول شاعر کا ہے، تو پھر اس بات کے رد میں پھر وہ آیت تلاوت ہو جا رہی تھی، پھر وہ تصور کر رہے تھے کہ یہ کاہن ہے، تو اس کے رد میں وہ آیت جو ہے وہ سامنے آ جا رہی تھی، پھر اس طرح سے ایک اور بات ہوتی ہے، اور وہ ذرا آپ تصور کریں، وہ پس منظر کو ذہن میں رکھیں، حضرت عمر کا پہلا امپریشن جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے، اور پھر یہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے پرسنل ایکسپیرینس میں کتنی زیادہ مؤثر رہی ہوگی کہ ایک طرف اس بات کی انہوں نے زندہ شہادت دیکھی وہاں جب کعبے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے پہنچے تھے، حالانکہ ارادہ قتل کا پہلے نہیں تھا، لیکن جب دیکھا تو یہ سوچا کہ ان پہ اٹیک کرتے ہیں، تو وہ جو باتیں، وہ جو مکالمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ہوا، اس سے واقف اللہ تھا، اس کے عین مطابق وہ آیات جو ہیں وہ تلاوت ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر اس آیت جو یہ حضرت عمر کے سامنے پڑھی گئی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر تم کسی بات کو ظاہر کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، تمام بہترین نام جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، بہترین نام جو ہیں، بہترین صفاتی نام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ آیتیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جب حضرت عمر نے یہ پڑھ لیا اور جو قرآن کا ان کے اوپر اثر ہوا، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہی بہترین کلام ہے یہ۔ چلیے اب آگے کا واقعہ جو ہے پڑھتے ہیں، 1 منٹ۔ یہ آیات کی جب تلاوت ہو گئی تو ان ذالک قال له عمر فدلنی یا خباب علی محمد حتی آتیہ فأسلم، فقال خباب هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشح ثم عمد إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه۔ تو جب یہ معاملات ہو گئے تو حضرت عمر نے خباب رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلو، تو حضرت خباب نے بتایا کہ وہ جو بیت الارقم ہے وہ تو وہاں قیام پذیر ہیں، تو حضرت عمر نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ فضرب علیہم الباب، تو پھر وہاں پہنچ کے دروازے پہ دستک دی، فلما سمعوا صوته قام رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر من الباب فراه سیف فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فزع۔ تو بہرحال جب پہنچے حضرت عمر وہاں بیت الارقم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام پذیر تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، دروازے پر دستک دی تو ایک شخص، ایک صحابی میں سے کوئی ایک اٹھے، اور انہوں نے جو پیپ ہول ہوتا ہے گیٹ کا، اس کے تھرو جو ہے وہ دیکھا، تو انہوں نے تلوار دیکھی حضرت عمر کی، تو ان پہ گھبراہٹ
طاری ہو گئی، عمر کے بارے میں سب کوئی جانتا تھا، تو وہ گھبراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ھذا عمر بن الخطاب، کہ یہ عمر بن خطاب آئے ہیں، اپنی تلوار لے کے آئے ہیں. تو اسی پہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور حمزہ کی پرسنالٹی کے بارے میں نے بتا دیا ہے. تو فقال حمزہ، حمزہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت دی جائے، اگر وہ کسی خیر کے ارادے سے آئے ہوں گے تو انہیں مبارک ہے، اگر کسی برے ارادے سے آئے ہوں گے تو ان کی تلوار سے میں انہیں قتل کر دوں گا. تو یہ جو بہادری حضرت حمزہ کی ہے وہ ہم یہاں نوٹ کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بالمقابل باقی اصحاب رسول عام طور پہ نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں آنے کی وجہ سے ذرا قوت جو حاصل ہوئی. تو حضرت حمزہ کا یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کسی خیر کے ارادے سے آیا ہوگا تو پھر مرحبا ہے، اس سے مبارک ہے، لیکن اگر کسی برے ارادے سے آیا ہوگا تو اسی کی تلوار سے میں اسے قتل کر دوں گا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گریبان پکڑتے ہیں اسی موقع پہ اور کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اے ابن الخطاب، تم کب عقل کے ناخن لوگے، کب تمہیں سمجھ آئے گی، اور کب تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ دھیمی آواز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ اس بات پہ ایمان لے آؤں جسے آپ لے کے آئے ہیں، اور آپ کی صداقت کی گواہی دے دوں. لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عمر سے سنی تو آپ نے بڑی زوردار انداز میں تکبیر کہی، اور اس تکبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تکبیر کہی، اور اس تکبیر سے جو ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس تکبیر سے آس پاس کی پہاڑیاں گونج گئیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے ایک معمول تھا کہ کوئی بھی خوشی کی بات ہوتی تھی، کوئی بھی ہمت افزائی کی بات ہوتی تھی، کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہوتا تھا، تو وہ زوردار آواز سے مجموعی طور پہ تکبیر کہتے تھے، کیونکہ تکبیر اپنے آپ میں قوت کی علامت ہوتی ہے. اہل شرک اور اہل کفر کے دل جو ہیں وہ اس سے کپ کپا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام اس چیز کو جنگوں میں بھی استعمال کرتے تھے، عام حالات میں بھی جو ہے وہ تکبیر کو کا خوب اہتمام کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیے. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا تو اب حضرت عمر کی ہمیشہ سے خواہش رہتی تھی کہ اسلام کا اظہار ہو دنیا کے سامنے، اسلام کا غلبہ ہو دنیا کے سامنے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. چنانچہ ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتے ہیں کہ لما اسلمت تذکرت ای اہلی مکہ اشد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عداوتا، کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے اپنے دل میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قال، تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں قلت، کہ میں نے کہا، پھر اپنے آپ میں اپنے دل سے ہی کہا میں نے، ابو جہل، یہ تو ابو جہل ہے سب سے بڑا دشمن. فآتیت حتی ضربت علیہ بابہ فخرج الی، تو پھر میں ابو جہل کے پاس گیا اور اس کے دروازے پہ دستک دی یہاں تک کہ وہ باہر آیا. ابو جہل، ابھی ابو جہل کو معلوم نہیں ہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. وقال، تو ابو جہل نے کہا اہلا وسہلا، اہلا وسہلا جانتے ہیں آپ، مبارک، یعنی مبارک ہو، واہ واہ، ویلکم. ٹھیک ہے، ما جاء بک، تم کیوں آئے ہو؟ قال، حضرت عمر نے فرمایا جئت لأخبرک انی قد آمنت باللہ وبرسولہ محمد وصدقت بما جاء به، کہ میں تمہیں آیا ہوں اس بات کی خبر دینے کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پہ ایمان لے آیا ہوں، اور اس چیز کی تصدیق میں نے کر دی ہے جس کے ساتھ وہ آئے ہیں. قال، تو حضرت عمر خود نیریٹ کرتے ہیں فضرب الباب فی وجہی، تو پھر اس نے جو ہے دروازہ، یعنی ابو جہل نے دروازہ میرے چہرے پہ بند کر دیا. وقال قبحک اللہ وقبح ما جئت به، کہ اللہ تجھے غارت کرے اور اس چیز کو بھی غارت کرے جس کے ساتھ تو آیا ہے.
تو ابو جہل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کو کسی کے بارے میں معلوم چلتا کہ وہ اسلام قبول کر لیا ہے تو ابو جہل اس کا شدید ترین دشمن ہوتا، اس کو طرح طرح سے اس کے لیے ایذا رسانی کا کام کرتا، اس کو ہر طرح سے سزائیں دیتا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے اس کے کہ اس نے اپنا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا. ابن ہشام کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جگہ جگہ جا کے جب اعلان کر رہے تھے تو یعنی حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ تمام اصحاب رسول جس طرح سے مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہیں اور آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں تو مجھے بھی یعنی حضرت عمر کی غیرت اس بات کو قبول نہیں کر رہی تھی کہ میں کیسے آرام سے رہوں، میں کیسے، مجھے تو کوئی پریشان نہیں کر رہا، مجھے تو کوئی سزائیں نہیں دے رہا اور میرے ساتھیوں پہ اتنی زبردست سزائیں جو ہے اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ لوگوں میں اعلانیہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں تاکہ وہ مصیبت و پریشانی جو عام مسلمانوں پہ، عام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہی اس میں عمر کا بھی حصہ ہو جائے، تاکہ ثواب میں یعنی صبر میں، استقامت میں حضرت عمر بھی جو ہے شریک ہو جائیں صحابہ کے ساتھ. اور یہ انسان کے غیرت کے تکمیل کی نشانی ہے نا، with provided condition that he is strong. اب ایک آدمی کمزور ہو اور جان بوجھ کے اپنے اوپر مصیبت لاد لے اور جان بوجھ کے اپنے اوپر جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے اوپر سزائیں دینے کے لیے مسلط کر لے اور پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو یہ انتہائی بیوقوفانہ کام ہوگا. لیکن کوئی عمر رضی اللہ عنہ جیسا مضبوط ہو یا ان سے ملتا جلتا جس کے اندر مضبوطی ہو تو پھر اس کے لیے یہ چیز اولا ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنے جو ایسے موقع پہ جو ہے وہ صبر و استقامت اور آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال کے اپنے مقام و مرتبے کو جو ہے بلند کر لے. لیکن ایک قاعدہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک عام بات نہیں ہے، حضرت عمر کی غیرت تھی جس نے حضرت عمر کو اس بات کی طرف جو ہے وہ آمادہ کیا کہ آپ بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی طرح جو ہے مصیبت و پریشانی کو جھیلیں اور صبر کریں ان مصیبتوں پہ. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایسے جگہ جگہ جا کے لوگوں کو بتانا شروع کیا تو ایک شخص نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا تمہیں خواہش ہے کہ لوگ جان جائیں کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو اس شخص نے ایک ایسے انسان کی طرف رہنمائی کی، جمیل بن معمر نام تھا، جمیل بن معمر. جمیل بن معمر جو تھا وہ ایک طرح سے میڈیا پرسن تھا مکہ کا، یعنی ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کے اندر وہ عادت ہوتی ہے خبریں پھیلانے کی، ہے نا، کوئی بھی بات ایک جگہ سنی 10 جگہ پھیلا دی. جھوٹ سچ سے ان کو مطلب نہیں ہوتا. تو جمیل بن معمر کی طرف جو ہے رہنمائی کی اس شخص نے کہا کہ جمیل بن معمر کو اگر تم بتا دیتے ہو تمام قریش کو معلوم چل جائے گا کیونکہ وہ ہر جگہ خبر پھیلاتا رہتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وَأَخْبِرَهُ أَنَّهُ کہ حضرت عمر نہیں فرماتے ہیں بلکہ یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ اس بات کی خبر اس کو دے دی، جمیل بن معمر کو دے دی. تو فنادى جمیل بأعلى صوته ان ابن الخطاب قد سب. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب جمیل بن معمر کو معلوم چلا تو عرب میں عام طور پہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا ہے. تو جمیل بن معمر نے بھی اعلن اعلان جو ہے یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ خطاب کا بیٹا یعنی عمر جو ہے وہ بھی بے دین ہو گیا. فقال عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے اور اس کی یعنی کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ولیکنی قد اسلمت، نہیں بلکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو عرب میں وہ چونکہ قریش جو ہے وہ ڈیروگیٹری ٹرم اسلام کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بے دین ہو جانا، محمد پہ جو ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے دین ہو گیا. تو حضرت عمر اس کو کریکٹ کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے تو اسلام قبول کیا ہے. بہرحال اس کے اعلان سے یہ ہوا کہ تمام قریش جمع ہو گئے اور تقریباً 150 لوگ تھے جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، اور سب مل کے حضرت عمر پہ ٹوٹ پڑے. اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جید صحابہ ہیں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث صحابی ہیں، اور حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں بہت بڑی تعداد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں موجود ہیں، اور اہل مدینہ کے بہت بڑے عالموں میں سے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. ٹھیک ہے، اور 7 کے بعد جو اہل العلم صحابہ ہیں ان میں 7ویں نمبر پہ عبداللہ ابن عمر ہی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا. اور سب سے اونچا مقام جو ہے علم میں، جن کے علم کے ذریعے امت نے فائدہ اٹھایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جیسا میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا پچھلے کئی دروس سے پہلے. بہرحال یہ معاملہ ہوا کہ تقریباً 150 لوگ حضرت عمر کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کی پٹائی شروع کر دی. حضرت عمر ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی.
جب شام ہو گئی حضرت عمر تھک گئے، لوگ بھی تھک گئے. وقاموا علی رأسہ، اور لوگ جو حضرت عمر کے سر پہ اس وقت کھڑے تھے. وہو یقول، اور عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ تمہیں جو جی چاہے کر لو. فَأُحْلِفُ بِاللَّهِ، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ان لو کننا ثلاثمائة رجو رجلا لقد ترکها لکم او ترکتموها لنا. بہت ہی انسپریشنل بات حضرت عمر نے کہی، اور بہت ہی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ دور اندیشی سے بھری ہوئی بات تھی. حضرت عمر نے کہا ان لوگوں سے کہ تمہیں جو جی چاہتا ہے کر لو، اگر ہماری تعداد 300 تک پہنچ گئی تو پھر تو یا تو تم ہی رہو گے یا ہم ہی رہیں گے. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ یہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ یا تو تم ہی بچو گے یا ہم ہی بچیں گے. یا اس کو یوں کہہ لیجیے اس طرح سے کہ یا تو ہم تمہارا راستہ بند کر دیں گے یا تم ہمارا راستہ بند کر دو گے. گویا یعنی کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر ہم لوگ 300 ہو جائیں نا تو ہم تم سے جنگ کریں گے. اور یہ کتنی انسپریشنل بات تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرضیت جہاد ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کا پہلا دستہ جس نے قریش کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس میں صحابہ کی تعداد 313 تھی. تو یہ کتنا انسپریشنل اسٹیٹمنٹ تھا، اور کتنا فہم پہ مبنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ اگر ہم 300 بھی ہو گئے نا تو پھر جو ہے ہم تم سے قتال کریں گے، تم سے جنگ کریں گے، اور یا تو پھر تم ہمیں چھوڑ دو گے یا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو یہ تھی اس عالم میں حضرت عمر نے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی درد بھرے انداز میں یہ تمنا کی تھی. بہرحال یہ تھا مشرکین پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا اثر. جیسا کہ اور بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی نیریٹ کرتے ہیں کہ جب یعنی اچھا ہاں چلیے یہ واقعہ آگے آ ہی رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مجاہد رضی اللہ عنہ، مجاہد ایک بہت مشہور تابعی ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم کے اصل وارث ہیں. اور یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے بہت ساری روایتیں جو ہے مجاہد نے نقل کی ہیں. اہل مکہ کے بہت بڑے عالم تھے تابعی میں سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا سألت عمر بن خطاب لأی شیء سمیت الفاروق، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضرت عمر سے کہ اے عمر، کس وجہ سے آپ کا کس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے فاروق پڑا. سمیت، آپ کا نام کس وجہ سے فاروق پڑا. حضرت عمر کو ہم لوگ عمر فاروق کہتے ہیں نا، لیکن ان کا اصل نام تو عمر بن خطاب تھا. تو فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کو، حق و باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے نا اس کو فاروق کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے. سورہ بھی ایک قرآن کے اندر موجود ہے، غالباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں 25ویں نمبر کی سورہ جو ہے سورہ فرقان. تو جو فرق کرنے، قرآن جو ہے سب سے بہترین چیز ہے جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان تمیز کی جا سکے، فرق کیا جا سکے، لہٰذا اس کو فرقان کہا گیا. حضرت عمر کے اندر بھی یہ شخصیت، ان کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ وہ ایک طرح سے کرائیٹیریا تھے، ایک طرح سے فرق کرنے والے تھے حق و باطل کے درمیان. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کا نام فاروق کیسے پڑا. قال، تو حضرت عمر نے یہ سٹوری نیریٹ کی کہ میرے اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ 3 دن پہلے حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر میں نے اسلام قبول کیا، اور اپنے اسلام کا قصہ پھر حضرت عمر بیان کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ حین اسلمت، جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے قلت، یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ السنا علی الحق ان متنا و ان حیینا، کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اگرچہ ہم مر جائیں یا ہم زندہ رہیں. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق و ان متتم و ان حییتم، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لازماً، تم یقیناً حق پہ ہو، چاہے زندہ رہو چاہے مر جاؤ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قلتو، تو پھر میں نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم لوگ اس طرح سے چیزوں کو چھپا چھپا کے کیوں کر رہے ہیں. والذی بعثک بالحق لنخرجن فاخرجن فاخرجناه فی صفین. تو ہم نے، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم لازماً نکلیں گے. اور پھر ہم لوگ نکلے، یعنی حضرت عمر خود نیریٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نکلے 2 صف میں، یعنی 2 روز بنا کے جو ہے وہ ہم لوگ نکلے. کہاں کی طرف نکلے؟ مسجد حرام کی طرف نکلے. حمزۃ فی احدہما وانا فی الاخر، کہ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک صف میں حضرت عمر تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سب سے مضبوط شخصیات تھے پرسنالٹی کے اعتبار سے، یعنی آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس.
حتی دخلنا المسجد، یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے. اور پھر آگے خود فرماتے ہیں کہ جب قریش نے میری طرف اور حمزہ کی طرف دیکھا تو ان پہ ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جیسی مصیبت کا کوئی تصور نہیں، یعنی جیسی کوئی دوسری مصیبت ہی نہیں ہے. ایسا موقع تھا جب فسمعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاروق یومئذ، تو یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق نام سے جو ہے وہ فاروق نام کا لقب دیا. وکان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، ما کننا نقدر ان نصلی عند الکعبہ حتی اسلم عمر، کہ ہم لوگ کعبے کے پاس نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. تو اس سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قدرت اور ان کی پرسنالٹی کا رعب جو تھا عرب کے اوپر، قریش کے اوپر، وہ واضح ہوتا ہے. وأن صحیب بن سنعان الرومی رضی اللہ عنہ قال، ایک اور صحابی ہیں صحیب بن سنعان، یہ رومی صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، قال لما اسلم عمر ظہر الاسلام، جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا تو اسلام کا اظہار ہو پایا، اسلام کا یعنی اسلام ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ واضح ہوا پبلک کے اندر. ودعی الیہ اعلانیہ وجلسنا حول البیت حلقا وطفنا بالبیت وانتصفنا ممن غلظ علینا ورددنا علیہ بعض ما یاتی به. یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم نے اسلام کا اظہار شروع کر دیا، ہم نے جو ہے وہ کفار مشرکین کی چند باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا، ہم نے کعبے کے آس پاس بیٹھنا شروع کر دیا، ہم نے کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ اور اسلام کی طرف جو ہے اعلانیہ بلانا، یعنی پہلے تو اللہ کے رسول اعلانیہ بلاتے ہی تھے، اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے اب کچھ حد تک اعلانیہ جو ہے اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور اسلام کی طرف اعلانیہ بلائے جانے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی درس کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، بات کو ختم کرنے والے ہیں. بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چند اسپیشل کوالٹیز، یہ بہت ہی شارٹ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، ایسا نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پورا ہم نے کور کر لیا. بہت شارٹ میں چند باتیں جو ہے، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ضمناً جو ہے ہم کچھ قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی اور ان کی شخصیت کے اسپیشل پوائنٹس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا اسٹرینتھ، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کردار کی مضبوطی تھی، جیسا کہ پچھلے واقعات سے اور پچھلی روایتوں سے واضح ہوتا ہے. دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے لیے بہت ایگر رہتے تھے کہ اسلام کو عزت حاصل ہو، اسلام کو دنیا کے اندر بھی غلبہ حاصل ہو، اسلام کو دنیا کے اندر بھی ظاہری عزت بھی ہو. باطنی عزت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دے ہی رکھی ہے، یعنی اسلام میں جو احکامات شرعیہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور رسالت اور آخرت کے کی اخبار ہیں، جو خبریں ہیں، وہ اپنے آپ پہ یعنی حق پہ مبنی ہے. تو وہ اپنے آپ میں کائنات کے اصل تصور کی عکاسی کرتی ہیں. تو اس اعتبار سے تو اسلام کو عزت حاصل ہے ہی. باقی دوسرے ادیان کے اندر جو ہے وہ صحیح اور غلط چیزوں کا مکسچر ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر جو دنیا کے دین ہیں، یعنی آسمانی دینوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تو پورے کے پورے جو ہیں وہ باطل کا مجموعہ ہے، اور جو آسمانی دین ہے ان میں بھی تغیرات و تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تو وہ بھی اب یوں سمجھ لیجیے کہ باطل دین ہے. تو واحد اسلام وہ دین ہے جو حق کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اسلام کو تو عزت حاصل ہے ہی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یعنی یہ عام پرنسپل بھی ہے اسلام کا کہ وہ یعنی اس میں خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امتیاز حاصل تھا کہ وہ اسلام کی عزت کے بہت یعنی خواہش مند رہتے تھے. ہر موقع پہ چاہتے تھے کہ اسلام کو جو ہے عزت حاصل ہو، آؤٹر مینیفیسٹیشن بھی ہو اس عزت کا، ظاہری اعتبار سے بھی جو اسلام کو قوت نصیب ہو جائے. اور اس سے ایک سائڈ پوائنٹ یوں سمجھتے چلیے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ آؤٹ ورڈ مینیفیسٹیشن آف قوت، یعنی کمیونٹی وائز کلیکٹیولی آؤٹ ورڈ مینیفیسٹیشن آف دی اسٹرینتھ آف اسلام از آلسو ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور اس چیز پہ قرآن نے بھی بہت دلالت کی ہے، اور اس کے پیچھے ایک حکمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ جب دنیا کے اندر جو ہے وہ جن آئیڈیولوجیز کو، جن طریقہ کار کو، جن سسٹم آف لیونگ کو، جن پرنسپلز کو، جن ادیان کو دنیا کے اندر قوت و غلبہ ہوتا ہے، تو عام طور پہ لوگ جو ہیں، لوگوں کی سائیکالوجی جو ہے ان دینوں کی طرف، ان نظریات کی طرف بہت آسانی سے کھنچتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ عام جو ایک جمع غفیر ہے انسانوں کا، وہ کریٹیکل تھنکنگ کا یعنی اس طریقے سے اس کے اندر جو صلاحیت نہیں ہوتی. تو وہ صاحب قوت و صاحب اقتدار کے عادات و اطوار کو، طریقے کو بہت آسانی سے قبول کرتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ بھی رہا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ آؤٹ ورڈ قوت کی بھی جو ہے اہمیت دی گئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، عام لوگوں کا جو دستہ ہے، وہ اسلام سے متاثر رہے، اس کو قبول کرے، اور اپنی آنے والی جنریشنز کو جہنم کی آگ سے بچائے.
اور اس قوت کی طرف جو ہے قرآن نے بھی اشارہ کیا. سورہ انفال کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم اپنی استطاعت کے اعتبار سے جو قوتوں کا اہتمام کیا کرو، یعنی قوت جمع کرنے کا، قوت تیار کرنے کا، سسٹمیٹک جو ہے وہ اسٹرینتھننگ کا، دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے قوت کا، فوجی قوت کا، چاہے وہ گھوڑوں کے ذریعے ہو، ہے نا، اور چاہے وہ جس زمانے میں جن طرح کے آلات اور جن طرح کی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ قوت کا اظہار ہوتا ہو، ان کے حصول کے لیے بھی جو ہے وہ تم پوری کی پوری تیاری کیا کرو. اہل ایمان کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے. ترحبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے، یعنی اس قوت کے ذریعے کیا ہوگا کہ اللہ کے جو دشمن ہوں گے اور تمہارے جو دشمن ہوں گے ان کے اندر جو ہے خوف، ایک ڈر کا معاملہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے جو اقدامات ہیں، بہت ساری جو اسلام کو ذلیل کرنے والے کام ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز کلمات ہوتے ہیں، وہ لوگ کہنے سے ڈریں گے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے ڈریں گے. ٹھیک ہے. وآخرین من دونہم، اور صرف وہ دشمن، بعض ایسے دشمن ہیں جن کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، تو ان کے بارے میں تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرین من دونہم، کہ ان کے علاوہ بھی تمہارے بہت سے دشمن ہیں، تمہاری قوت کے ذریعے جو ہے وہ ان کے دلوں میں بھی ایک ڈر پیدا ہوگا. لا تعلمونہم اللہ یعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. لہٰذا انسان نہیں جانتا کہ اس کے کون دشمن ہے کون نہیں. لہٰذا مجموعی طور پہ کلیکٹیو وے میں اسلام کی قوت اور اس کی اسٹرینتھننگ، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے زمانے میں آلات حربیہ کے ذریعے ہو، ہے نا، اور مضبوطی کا جو بھی وسیلہ ہو، جائز وسیلہ، اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے ذریعے جو ہے دشمنوں کے اندر ایک رعب ہوتا ہے، اور ویسے دشمنوں کے اندر بھی ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، کہ تم یعنی یعنی کسی چیزوں میں سے جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، تو ان معاملات میں، ان چیزوں میں جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ پوری وفا اس میں کرے گا، یعنی پورا کا پورا اس کا اجر تمہیں دے گا، اور تم پہ بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس میں جو ہے وہ آؤٹ ورڈ عزہ آف اسلام، آؤٹ ورڈ قوت آف اسلام، آؤٹ ورڈ اظہار آف اسلام، آؤٹ ورڈ اسٹرینتھننگ آف اسلام بائی اینی حلال مینس پاسبل، اس کی طرف جو ہے انکریج کیا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے. ان کی دارالخلافہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کے فیصلے بھی دیکھتے ہیں، ان کے احکامات جو انہوں نے صادر فرمائے اپنے گورنرز کو، ان میں بھی دیکھتے ہیں، ان کے جو مشرکین و کفار کے ساتھ معاملات رہے ان میں بھی ہم ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. اگر آپ کبھی موقع ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف پڑھی تو اس پہ جو ہے تفصیلی کلام ہم کریں گے. پھر حضرت عمر کی خصوصیات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ امت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے. ہر وقت جو ہے وہ، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ واز دا مین آف امہ. ٹھیک ہے، واز دا مین آف امہ، یعنی عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ امت کی بہتری کی تگودوں میں لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی یہ کوالٹیز تمام صحابہ کے اندر مشترکہ طور پہ موجود ہیں، لیکن بعض صحابہ بعض معاملات میں دوسرے صحاباؤں سے افضل ہوتے ہیں، دوسرے اصحاب رسول سے افضل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حیا کا معاملہ ہے اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ حیا والے ہیں. پھر بعض فیصلے جو ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یعنی وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ارشاد فرمایا، جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ فیصلے فرمانے میں، ججمنٹ میں علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ صاحب ججمنٹ ہیں، صاحب یعنی قضا ہیں، سب سے زیادہ جو قضا کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح امت کے اوپر سب سے رحیم اور شفیق جو ہے، اور مجموعی طور پہ امت میں تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا. اسی طرح حضرت عمر کے بھی کچھ امتیازی اوصاف ہیں، لیکن یہ تمام خوبیاں تمام صحابہ میں مشترک موجود ہیں، کسی میں بعض خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر کا زہد بھی بہت مشہور ہے. زہد کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں زہد کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینے کو، لیکن اسلامی اصطلاح میں، صوفیہ کی اصطلاح میں، اہل سلوک کی اصطلاح میں، اہل قلوب کی اصطلاح میں جو ہے وہ زہد سے مراد ہوتا ہے کہ دنیا کی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ کے انسان جو ہے آخرت کی تگودوں میں لگ جائے. تو یعنی یہ بھی چیزیں جو ہے وہ صحابہ کرام میں مشترک طور پہ موجود تھے، لیکن بعض صحابہ اپنے زہد کے لیے دوسرے اصحاب رسول سے زیادہ مشہور تھے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جیسے علی رضی اللہ عنہ ہیں، جیسے مقداد رضی اللہ عنہ ہیں، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ حضرات جو ہیں زہد میں زیادہ مشہور تھے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی اصحاب رسول میں زہد کم تھا، لیکن وہی والی بات ہے جو میں نے بیان کر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی زہد کے لیے بہت مشہور تھے. پھر عام طور پہ ہمارے ذہن میں امپریشن ہوتا ہے کہ عمر بڑے سختی والے تھے، لیکن عمر سختی والے صرف بدماشوں اور شیطانوں کے اوپر تھے. اہل ایمان پہ، نیک لوگوں پہ، غریب لوگوں پہ، اپنے سے کم تر لوگوں پہ عمر انتہائی جو ہے سمجھ لیجیے کہ نرم دل تھے، ہمبل تھے. یہاں تک کہ
عمر رضی اللہ عنہ دوران خطبہ جو ہے وہ ایک دفعہ اپنی دارالخلافہ میں، اپنی خلافت کے ایام میں، حضرت عمر نے شادی کے لیے، نکاح کے لیے جو ہے مہر جو ہوتا ہے اس کو فکس کر دیا، اس کا اعلان کیا خطبے میں. حالانکہ قرآن و سنت میں، قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ایسا نہیں ہے کہ فکس کیا جائے، یعنی استطاعت کے مطابق مہر جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ بعض لوگ بہت کم مہر رکھ رہے ہیں، بعض اس میں اسراف کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ میں مہر کو اتنا فکس کرتا ہوں کہ دس از دا بیئر منیمم اماؤنٹ یو ہیو ٹو گیو ان مہر. جب یہ بات اعلان کی تو ایک بوڑھی تھی، بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی، جاہلی تھی، لیکن اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے عمر تم کیسے اس چیز کو فکس کرتے ہو جس کو اللہ اس کے رسول نے فکس نہیں کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کل الناس افقہ من عمر، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں. لہٰذا حضرت عمر کو جب یہ بات کا احساس ہوا کہ ایک بوڑھی نے بہت صحیح بات کہی، تو اپنے اوپر، یعنی اپنے خود کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمام لوگ جو ہیں عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں. لہٰذا حضرت عمر نے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا. تو یہ ہمبلنس ہے، اس کی بہت سارے واقعات ہیں. چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی لائف ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ضمناً بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. آخری پوائنٹ ہے جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی بات کو ختم کریں گے، وہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا ولا اور برا. ولا اور برا کہتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد ایمان کو بنانا. یہ ایک اپنے آپ میں بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن شارٹ میں اگر اس کو یوں سمجھ لیجیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی لائلٹی تھی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف جو بغض تھا عمر رضی اللہ عنہ کے اندر، اس میں انتہائی متشدد تھے. اور اللہ کو یہ چیزیں محبوب ہیں، کیونکہ تمام محبت کی بنیاد، تمام نفرت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ بھی، آگے بدر کا واقعہ جب آئے گا تو وہاں ہم اس واقعے کو تفصیلی طور پر سمجھیں گے. بدر کے موقع پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مشرکین قید ہو کے آئے تھے ان کے بارے میں یہ سجیشن دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جن کا جو رشتہ دار ہو، جن کا جو رشتہ دار ہو مشرکین میں سے، ان کو اس کے حوالے کر دیں، اور پھر یہ حکم دیں کہ اپنے اپنے مشرک رشتہ داروں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ ہماری محبتوں کا مرکز صرف اللہ کی محبت ہے. اللہ یہ جان لے کہ ہماری لائلٹی کا مرکز جو ہے، ہمارے ولا کا مرکز جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہماری اپنی رشتہ داری، ہماری اپنی ترجیحات، ہماری اپنی محبت جو ہے وہ ہماری تمام قدموں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ فیصلہ نہیں کیا گیا، اور کس وجہ سے نہیں کیا گیا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جب جنگ بدر پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لائلٹی تھی وہ تمام لائلٹی کو سرپاس کر چکی تھی، سب سے زیادہ فوقیت رکھتی تھی یہ چیز. پھر ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو طالب ایمان لے آتے، اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ خطاب کے ایمان لانے سے. خطاب عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا، وہ بھی یعنی شرک کے حالت میں ہی مڑے تھے، اور ابو طالب نے بھی اسلام نہیں قبول کیا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نصرت کی، بڑی مدد کی، لیکن اسلام نہیں قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نہیں رکھا تھا ان کے. لیکن بہرحال ابو طالب کا نام پھر بھی ہم عزت سے لیتے ہیں، جسٹ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی ایک فطری محبت تھی، اور انہوں نے پھر اسلام کی ظاہری طور پہ بڑی مدد بھی کی ہے. آگے ہم ان کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے. تو ابو طالب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ ان کے انتقال کے بعد کہ اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی اس بات سے کہ میرے باپ ایمان لے آتے، کیونکہ میرے باپ کی ایمان لانے سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی، ابو طالب کی ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میرے نزدیک میری خوشی سے بہت زیادہ اہم. لہذا اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایکسٹریم لائلٹی، ایکسٹریم ولا اور برا کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی پڑھ رہے تھے وہ ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور آج کا لیکچر بھی یہیں پہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام اور ان کے جو بنیادی ورچوز ہیں جو اس موقع کی مناسبت سے مناسب تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ قدر تفصیل کے ساتھ رکھ دیا ہے.